پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی اجازت سے. حسن امام صاحب اور مجھے نصر صاحب قومی اسمبلی میں جس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں طرح آپ وہ ضرورت یہ پڑی بات کرنے کی محصورین کے حوالے سے یا بہاریوں کے حوالے سے کہ جس قومی اسمبلی میں یہ کہا جائے کھڑے ہو کر کہ غیر قانونی تارکین وطن کو نکال باہر کیا جائے، بہاریوں کو نکالا جائے، بنگالیوں کو نکالا جائے اور برمیز کو نکالا جائے، تو میں بہاری ہونے کے ناطے میرا فرض تو بنتا ہے نا کہ میں بات کروں. تو یہ موقع تھا، یہ وجہ بنی کہ جس اسمبلی کے اندر یہ نہ پتا ہو کہ بہاری غیر قانونی تارکین وطن ہیں یا پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے لیے اپنے بنگلوں کو چھوڑ کر لعنت بھیج کر کیمپ کی صعوبتیں برداشت کرنے والے لوگ ہیں، مفتی بھائیوں کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی سلامتی کے لیے کھڑے رہنے والے لوگ ہیں. تو اس اسمبلی میں آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اگر بل کی بات جہاں تک کر رہے ہیں، آپ ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن، حسن صاحب آپ بھی وکیل ہیں، ایک ڈرافٹ کیا جائے باوجود اس بات کے کہ وہ ایک بل ڈرافٹ کیا جا چکا ہے. اور میں نام بھی کوٹ کر دوں، ہمارے ایم این اے تھے شیخ صلاح الدین صاحب، نادرا کے ساتھ ان کی کلوز کوارڈینیشن میں بہت ساری چیزیں کی گئی اور ایک بل ریزولوشن موو کی گئی. ایک ایشو آتا ہے ٹیکنیکل، کچھ قانونی ایشوز ہیں کہ کیا آپ لفظ بہاری استعمال کریں گے اس ریزولوشن میں، یا آپ کیونکہ بلز ہوتے ہیں یونیفارم، کسی کمیونٹی کو کسی اکائی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ یونیفارم بل پاس کریں گے تو اس میں تو بے شمار، ہم سے زیادہ تو تعداد پڑوس ملک سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے جو آئی ڈی پیز ہیں. تو کیا ہم اس بات کو تیار ہیں کہ ان آئی ڈی پیز کو جو کہ اسلحہ بھی لے کر آئے، منشیات بھی لے کر آئے، ان کو اپنے ہمارے 5000 لوگوں کے چکر میں وہ 1 لاکھ لوگ جو ہے نا ریگولرائز ہو جائے؟ تو ٹیکنیکل ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ خاص طور پر حسن صاحب اس بارے میں ڈسکس کیا جائے. جس طرح کہ حسن صاحب نے بتایا، امام صاحب نے، کہ ریپیٹریشن کے حوالے سے خاص طور پر آپ لوگ یہ تو اس وقت نوجوان تھے، ابھی بھی نوجوان ہی لگتے ہیں ماشاءاللہ سے. اس وقت کی جو ٹیم تھی 70s میں، وہ ریپیٹریشن کے اوپر کام کر رہی تھی اور میں نے اپنے گھر میں ہی بہاری اور ریپیٹریشن محصورین کا لفظ سنا ہے. تو میں تو بچپن سے یہ لفظ سنتا آ رہا ہوں. تو میں کھاٹی بہاری ہوں اور میں فخریہ بہاری ہوں، ان بہاریوں کی طرح نہیں ہوں کہ جو بنگلوں میں رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہاری کہتے ہوئے بڑا نظریں جھک جاتی ہیں. بھائی وہ تو پھر ان کا تو پھر میرا خیال ڈی این اے چیک کروانا پڑے گا کہ ان کا کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے پیچھے سے. تو اچھا، دوسری چیز، میں بہاری بھی کرتا ہوں، لیکن ایم کیو ایم کے کارکن ہونے کے ناطے ایم کیو ایم نے مجھ کو ویسے ٹیکنیکلی 2 دفعہ میں نے بنایا، لیکن 6 مہینے کے لیے بنا، پھر 2.5 سال کے لیے بنا، استعفیٰ دے دیا تھا. ٹوٹل 3.5 سال کے لیے میں نے رہا. تو مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا میری اپنی پولیٹیکل پارٹی کہ جس نے مجھ کو موقع فراہم کیا کارپوریٹ سیکٹر سے اٹھا کر مجھ کو اسمبلی میں لے کر آئے، مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا. اگر ان بائزڈ آپ بات کریں کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی رکاوٹ پیدا کی گئی ہو، بلکہ مجھ کو خاص طور پر پروموٹ کیا جاتا رہا کہ جناب آپ کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پر جو میگا سینٹرز وغیرہ بنائے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں پر شیخ صلاح الدین صاحب کو کی خاص طور پر ذمہ داری لگائی گئی. اور اس پروگرام کے حوالے سے خاص طور پر کیونکہ آج امین الحق صاحب جو ہیں وہ حیدرآباد میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، میں صرف ریکارڈ پہ لے کر آنے کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں رہے. پچھلے مہینے کی بات ہے، ٹوٹل 150 افراد کا شناختی کارڈ امین بھائی نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کا اپنے دستخط سے ٹی جی نادرا سے بنوایا. 150 افراد کی تعداد کی بات بتا رہا ہوں. ایک اور چیز کوٹ کر دوں، لانڈھی میں میجر صاحب ملے ہوئے ہیں، ہاشم رضا ہمارا ایک ایم پی اے ہے، وہ بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اسی طرح کوارڈینیشن کر کے بنا رہا ہے. ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز کا ایک دفتر ہے، میجر صاحب کے ساتھ ہم مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 دفعہ جا کے بیٹھتے ہیں. وہاں پر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جو بھی کمیونٹی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اچھا، اب میں کیونکہ ایم کیو ایم سے تعلق ہے میرا، یا ہمارے ایم پی ایس جائیں گے، میں دعوت دیتا ہوں کہ بھائی ہماری کمیونٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پشاور سے کوئی آ جائے، بھائی کسی پولیٹیکل پارٹی کا آ جائے تو وہ آ کے کرے تو صحیح نا. سفر تو میں کر رہا ہوں، درد بھی میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے آپ کے اپنے رشتہ داری تو وہاں پر اسٹرینڈڈ ہیں. یا اگر کسی کا شناختی کارڈ نہیں بننا، تو اگر براڈر پرسپیکٹو میں بات کریں تو
सियासी प्रोस्पेक्टिव में, तो मेरा वोटर नहीं बन रहा ना। मैं तो चाहूँगा कि भाई मेरा वोटर है तो उसका शनाख्ती कार्ड बने ताकि वो वोट खास करने के काबिल हो। ये तो एक एक्स्ट्रा बात थी। तो ये क्यों कर मुमकिन है कि मैं या कोई और जो यहाँ पर पाकिस्तान में, कराची में खासतौर पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो क्यों कर नहीं चाहेगा कि यहाँ पर शनाख्ती कार्ड लोगों के ना बने। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि इनके सामने और हर एक के सामने नहीं बात की जा सकती। सवाल तो ये पैदा होता है कि जब ईस्ट पाकिस्तान में लड़ा जा रहा था तो क्यों विड्रॉ कर दिया गया? हम तो लड़ रहे थे ना, मर रहे थे हम। अभी भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहद पे कोई आंच आने की कोशिश करेगी, हम तो लड़ेंगे, मरेंगे, मरने की कोशिश करेंगे। जो हमारे सर पे क्यों जाएगा भाई? हम उसके, हमारी नस्लें उस बात को क्यों सफर करें कि अगर कोई सरेंडर कर दे? हमने तो सरेंडर नहीं किया। हमारे तो फौजें, हमारे तो जो जवान थे वो तो लड़ रहे थे, पता ही नहीं था कि भाई सरेंडर हो चुका है। पहला नंबर सवाल करने का हक है हमें, चाहे कुछ भी उसके रिपरकशंस आए, सवाल तो करेंगे ना भाई। मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मुझको अपनी जोग्राफियाई सरहद की हिफाजत करनी है। अगर मैं वर्दी में नहीं भी हूँ फिर भी मैं हिफाजत करूँगा, क्योंकि मेरे अजदाद के नज़रियात की बुनियाद पर ये मुल्क, उसके खून से सेंची गई हैं इसकी सरहदें, तो मैं तो खड़ा रहूँगा। दूसरा सवाल ये कि अगर फर्ज करें, मुझे याद है 70s में आप लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ था, रिपैट्रिएशन के लिए गए हुकूमत से, और बहुत बड़ा जलसा था। मेरा ख्याल है लाखों की तादाद होगी, मेरा ख्याल 90,000 या 80,000 अफराद पे मुश्तमिल 70s में, मिड 70s में हसन इमाम साहब मौजूद हैं। लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, फिर आप लोगों की शायद नेगोशिएशंस हुई थी, 70 क्लिफ्टन में इनकी नेगोशिएशंस हुई थी, उसके बाद इन पे लाठीचार्ज हुआ था। 70s की बात, ये कोई नई चीज हम, क्योंकि अब शायद अभी नए नए आँख खोली हमने, तो हम समझ रहे हैं शायद जद्दोजहद अभी से शुरू हुई है। नहीं भाई, जद्दोजहद इन लोगों ने शुरू की नहीं थी, कब से रिपैट्रिएशन का काम चल रहा है। एक और चीज़ अर्ज कर दूं, ऑर्किड में खासतौर पर, क्योंकि मुझको अपनी यादाश्त से मैं अपनी निकाल रहा हूँ। जब ये रिपैट्रिएशन का काम शुरू हुआ तो जिस तरह के हसन साहब ने बताया कि ये तमाम पूरा ग्रुप लगा हुआ था, उसमें आफाक साहब भी थे और भी बहुत सारे जो सही मायने में कम्युनिटी के लिए काम कर रहे थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे सबको। मेरे वालिद साहब भी थे, तो उस वक्त यहाँ पर हमने, मुझको याद है कि अजीज़ मिल्लत हाई स्कूल, अल-राह स्कूल, सैयद सुलेमान नदवी एजुकेशन सोसाइटी, और औरंगी का पहला स्कूल अल रिजवान टेक्निकल स्कूल, वो भी वालिद साहब ने बनाया था। तो ये तमाम लोग लगे हुए थे मिलकर। ऑर्किड टाउन की पहली जो लाइब्रेरी थी शाद एकेडमी, वो हमारे घर में बनी हुई थी 11:30 में। तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी।